الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تم کو عطا ہوئیں، جب بنائے تم میں سے انبیاء اور بنایا تم کو حکمران، اور عطا فرمایا تم کو جو نہیں عطا کیا گیا کسی کو سارے جہانوں میں۔ اے میری قوم، تم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، ورنہ لوٹو گے تم نقصان اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے، پس ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اس وقت کہا دو آدمیوں نے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور انعام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے جن پر، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ وہاں ہیں، پس تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اختیار نہیں رکھتا بے جز اپنے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سرزمین حرام کر دی گئی، ان پر 40 سال سرگرداں پھریں گے اس میں، سو نہ غمگین ہوں آپ ان نافرمانوں کی قوم پر۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں بیان کیا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تبلیغ فرمائی اور نافرمانی کے بھیانک انجام سے مطلع فرمایا اور ڈرایا، تو یہود و نصارہ کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیوں ڈراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہوگا اور پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس پر یہ ارشاد ربانی نازل ہوا کہ یہ لوگ بد نصیب ہیں، غلط کہتے ہیں، ان کی یہ بات ہی ان کے دعوے کو جھٹلاتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بیٹے ہوں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عذاب دے گا؟ اب گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان لوگوں کی نافرمانی پر ان کو کس قدر سزائیں دی جاتی رہیں۔ حکم ہوا اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا فیصلہ اعمال پر ہوگا، پس اعمال درست کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم کر کے دل و دماغ کو روشن کیا جائے، اور اس طرح شیطان اور نفس کی چلاکی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے تنبیہ فرمائی کہ اب اتنے لمبے عرصے کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تمہاری طرف تم کو نیک مال کے اچھے نتیجہ کی خوشخبری اور برے مال کے بد نتیجہ کا ڈر سنانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے، تاکہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت فرمائی۔ آج کا فرمان الہی بھی انہی باطل عقیدہ والوں کے متعلق ہے کہ تم گزشتہ تاریخ سے سبق سیکھو، اللہ تعالیٰ کے پیارے بنتے ہو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا کون سا کام کیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے نجات دی اور اپنی نعمتوں سے نوازا، آزادی عطا فرمائی، تم میں سے انبیاء اور بادشاہ بنائے، اور تمہارے ہادی یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اب مقدس زمین میں داخل ہو،
جس میں باغی اور سرکش لوگ رہتے تھے، ان کو نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے بندوں کا تسلط قائم کرو۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے ان لوگوں سے ڈرے اور انہیں لہیم و شہیم دیکھ کر منکر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو جواب دے دیا کہ ہم تو ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتے، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکلے ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم جنگ نہیں کرتے، آپ اور آپ کا اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کر کے ان کو نکالیں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ اس پر موسیٰ کے خلیفوں یعنی حضرت کلب اور حضرت یوشع نے فرمایا کہ تم داخل تو ہو، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے غالب آ جائیں گے، مگر وہ صاف منکر ہو گئے۔ اس پر موسیٰ بہت خفا ہوئے اور ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو صرف خود کو اور اپنے بھائی کو قربان کر سکتا ہوں، یہ تو باغی ہیں، ان کو مجھ سے جدا فرما دے، تیرے باغیوں سے میں تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ پھر بھٹکتے پھرتے رہے 40 سال تک، اور حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ ان کی سزا اور بغاوت پر غم زدہ نہ ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دی۔ مومنین کرام، یہ قصہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہدایت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان کو نہ مانے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں شدید عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتائی جا رہی ہے، اور یہی وہ نسبت ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دونوں جہانوں میں سرخرو کیا۔ بدر کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں رضوان کو کفار کی آمد اور ان کی تعداد اور اسلحہ کے متعلق بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ کے امتیوں کی طرح جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہماری جان، مال اور ہر چیز آپ پر قربان ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہر چیز کو قربان کرنا اپنی سعادت سمجھیں گے۔ چانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے گناہوں سے پاک کر کے دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ کامیابی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کرایا جاتا ہے، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔